بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجرة من الرحمن فقال الله تعالى: من وصلك وصلته ومن قطعته. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی، بزرگی، کبریائی، وحدانیت اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی میں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے ہم انسانوں پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بہترین مخلوق انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کی تمام ضروریات کو، وہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، سارے لوازمات کو اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کے لیے نعمت کی شکل میں مہیا کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں ایک رب کو جاننے کے لیے، قرآن اور احادیث کو سمجھنے کے لیے، دین اور اسلام کو سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر گزارنے کے لیے رب العالمین نے اس دنیا میں بہت سارے نبی اور رسول پیدا کیے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ان گنت درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، آج کی خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے صلہ رحمی اور اس کے حقدار کون، یعنی صلہ رحمی کے حقدار کون لوگ۔ سب سے پہلی پوائنٹ ہم یہ سمجھیں گے کہ صلہ رحمی کہتے کسے۔ حاضرین کرام، اگر ہم جنت کو چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کی رضامندی کو چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ایک دوسرے بھائی سے اخوت، محبت، بھائی چارہ بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہمیں صلہ رحمی کرنا ہوگا، اور صلہ رحمی کے مفہوم کو سمجھ کر کے اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ بہت سارے جگہوں پر یا بہت سارے دروس میں، بہت سارے خطبات میں خطباء کرام یہ باتیں اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین
तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता के खुद कहा, इन्न अल्लाह गफूरुर रहीम, बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। सब गुनाह माफ़ हो सकते हैं। इंसान जो भी गुनाह कर ले शिर्क के अलावा, अगर वो मर गया शिर्क की हालत में तो उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन मरने से पहले अगर उसने सच्चे दिल से शिर्क से भी तौबा कर लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी माफ़ कर सकता है। लेकिन सिला रहमी ऐसी चीज़ है, अगर हमने उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया, अपने भाई का दिल दुखाया, अपने भाई का हक मारा और उसके साथ गलत रवैया इख्तियार किया, तो मुझे नहीं लगता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ़ करेगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे मकामात पर हमें ये बतलाते हुए चले हैं कि इंसान का जो ताल्लुक़ है, अगर उसने किसी के साथ कुछ भी जुल्म कर दिया, किसी को सता दिया, किसी को मार दिया, किसी का हक हड़प लिया, किसी की जायदाद पर कब्जा कर लिया और किसी को नाहक कत्ल कर दिया, तो उसका मामला उसी के साथ, वो जाकर के उससे माफ़ी मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें कुछ करने वाला नहीं है। हाँ, रब कहता है पहले तुम उससे माफ़ी मांगो, उससे अपनी गलती को सुधारो, उसके बाद मैं माफ़ करूँ। सबसे पहले जो है इंसान सिला रहमी अपने भाइयों के साथ, मुसलमान भाइयों के साथ करें। आइए हम समझते हैं कि सिला रहमी क्या है। इंसान एक दूसरे से मोहब्बत से मिले, इंसान एक दूसरे पर अपना माल खर्च करे, इंसान अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी में उसकी इयादत करे, और अगर कोई परेशान हाल है तो उसकी परेशानी में शरीक हो। गर्ज ये कि तमाम बातों का मफ़हूम यही निकला कि इंसान एक दूसरे को अपना भाई समझे, यही है सिला रहमी। कोई भी परेशानी है किसी भी शख्स के साथ, चाहे वो हमारा सगा भाई हो, चाहे वो अनगैर हो, नहीं जानते फिर भी मैं बतलाऊंगा कि हकदार कौन है सिला रहमी के, वो भी बतलाऊंगा अभी आगे चलकर। आइए हम देखते हैं कि रब्बुल आलमीन ने हमें इसका हुक्म दिया है, एक दूसरे के साथ सिला रहमी का हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया अदल व इंसाफ का। सबसे पहली पॉइंट अदल व इंसाफ का। बिल अदली, इंसान क्या करता है, अगर किसी का कोई मामला हो जाए, मैं समझाते चलूँ, जैसे हमारा कोई करीबी रिश्तेदार है या हमारा सगा भाई है और उसका किसी के साथ वो किसी से उलझ गया, कोई मामला उसके फंस गया, तो बाज़ दफ़े इंसान भाई के नाते उसके साथ अदल नहीं करता, पक्ष करता है कि ये मेरा भाई है। नहीं, रब्बुल आलमीन क्या हुक्म देता है उसको पहले समझो। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अदल का हुक्म दिया। अगर भाई का गुनाह ज्यादा है और सामने वाले का गुनाह कम है तो हक और फैसला सामने वाले के होना चाहिए, ताकि वहां पर हुक्म अदूली ना हो। भाई समझ करके या और कोई रिश्तेदार समझ करके हम अदल को काटे नहीं, अदल को नुकसान ना पहुंचाएं, सामने वाले को खसारा ना पहुंचाएं, यही है सिला रहमी। इंसान ये बात अगर समझ ले तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं कि हक किसी का रहता है और किसी और को दे दिया जाता है, फैसला करने में इंसान चूक जाता है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अभी अदल का मामला था। दूसरी पॉइंट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुमको एहसान करने का, सिला रहमी खोल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि सिला रहमी करने का हुक्म देता हूं। आज इंसान अगर किसी पर सिला रहमी कर देता है तो वो सोचता है कुछ दिन के बाद इससे बदला लूंगा, यानी उसका कोई मामला अगर आ जावे, मान लीजिए अगर वो सामने वाला इसको किसी दावत में बुलाया या कोई काम था उसको बुला लिया और फिर जब उसका काम पड़ा तो ये नहीं गया, बताते खुद नहीं गया,
گرچہ وہ بلائے یا نہ بلائے یہ نہیں گیا، کیونکہ اس کو پہلے انوائٹ کیا تھا، اب اس کا کام آ گیا تو اس کے کام میں یہ نہیں گیا، تو سامنے والا یہ سمجھے، اس پر اپنا احسان جتلائے کہ تو بھول گیا، تو پریشانی میں تھا، یا میں نے فلاں وقت تیری مدد کی تھی، اب تو اس کو بھول گیا۔ یہی ہے انسان کا ایک دوسرے پر احسان جتلانا، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ انسان نے کسی کے ساتھ کچھ بھی کر دیا، چاہے وہ مال کے تعلق سے ہو، چاہے وہ احسان کے تعلق سے ہو، چاہے وہ جان کے تعلق سے ہو، چاہے ایک دوسرے کے حقوق کے تعلق سے ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم نے کر دیا، بس کر دیا، اس کا بدلہ اور اس کا احسان جتلانے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے یہ کیا، احسان جتلا دیا، تو وہ صلہ رحمی نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے پر احسان کرو، صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھو۔ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، آگے چلو، اور قرابت داروں کو، جو آپ کی رشتہ دار ہیں، ان کے رشتہ داری کو سمجھو۔ وینہا عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ فحش کام سے، برائی سے، اور ہر بری چیز سے بچو۔ یہ ہے صلہ رحمی، یہ نہیں کہ نماز پڑھ لیے، قرآن پڑھ لیے، دین اور اسلام کو کر لیے، اور دوسرے کا حقوق ادا نہیں کیا، اس کو نہیں بولتے، ایسے نہیں جنت ملنے والی ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین انسان گناہ کرے گا تو اس کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اکثر جگہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دے گا، خود ہی اللہ رب العالمین کہتا ہے، لیکن بندے کا حقوق اگر بندے سے ہے، اس کا حق ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، تو وہ معاف ہونے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم بذات خود اس سے اپنی معافی مانگنا لیں مرنے سے پہلے، ورنہ پھر قیامت کے دن جب معاملہ ہوگا، ایک دوسرے کو سامنے دوسرے کو کھڑا کیا جائے گا، تو سب کچھ ختم ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، چاہے وہ ہمارا سگا بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے وہ قریبی ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے صرف مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ہر کسی کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ کون ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کر کے ہمیں سکھلا دیا، بتلا دیا کہ ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آئیے اسٹیپ بائی اسٹیپ سنتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کے واحد ہونے میں، اس کے خالق اور مالک ہونے میں کسی کو شریک کر دینا، کسی کو ساجھی بنا دینا، کسی کو جوڑ دینا، یہی ہے شرک۔ عبادت کر رہے ہیں اور دن میں یہ خیال ہو کہ فلاں بابا میری مراد پوری کر دیں گے، میں 40 رکعت نماز پڑھوں گا، یہی ہے شرک۔ پہلی بات تو بدعت سے بڑھ کر بدعت ہے، اور یہ سوچ کر کے نماز پڑھا، یہ سوچ کر کے عبادت کیا، یہ سوچ کر کے قرآن پڑھا فلاں شخص کے لیے، تو یہی ہے شرک۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کے خالق مالک رازق ہونے میں کسی کو شریک کر دینا، یہی ہے شرک۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ پہلے اپنے بارے میں بتلاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کرنے کا کون سے لوگ ہیں جن کو بتلایا ہے۔ سب سے پہلے کہا اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ ماں کا مرتبہ، باپ کا مرتبہ اس دنیا میں رب العالمین کے بعد وہ مالک جس نے پیدا کر دیا، اس کے بعد اگر اس دنیا میں کسی کا سب سے بڑا حق ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں اس بات کو بھی ذکر کیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ رب العالمین کا حق پورا کرنے کے بعد، رب کی عبادت کرنے کے بعد، تو اپنے والدین کی فرما برداری کر۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا،
ان کو تو اف تک نہ کہے. یہ ہے صلہ رحمی. ہم کیا کرتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں. میں کھول کر بولتا ہوں, انسان ہے, انسان ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے والدین ہیں, یہ میرے ماں باپ ہیں, بڑی تکلیف سے, بڑی پریشانی سے, بہت مشکل سے, بڑی مصیبت اٹھا کر کے اس نے پالا ہے اس کو. وقت آتا ہے تو وہ جھڑک دیتا ہے, وقت آتا ہے تو اپنے آپ میں تو اے سی اور کولر میں رہتا ہے. ماں باپ پریشان ہیں, کھانے کے لیے تھوڑی سی روٹی کے لیے ترستے ہیں, لوگ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں. میرے پیارے بھائی اور دوستوں, یہی ہے صلہ رحمی نہیں. اسی لیے رب العالمین نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کا ذکر کیا تو ہمارے والدین ہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا انہوں نے بہت نچھاور کیے ہیں, ہم پر بہت احسان کیے ہیں. اگر انسان اسے پورا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا, اللہ کے رسول, میں اپنے ماں باپ کو, اپنی ماں کو کندھے پہ لاد کر کے حج کا طواف کرا رہا ہوں, کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے رسول کا چہرہ تلملا اٹھتا ہے, آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, غصے سے آپ لال پیلے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں, اے انسان, اے فلاں شخص, تو سن لے, تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے وقت جو چیخ ماری تھی ابھی تو نے اس کا بھی حق نہیں ادا کیا. یہ ہے والدین کا مرتبہ. اگر ہم آگے دیکھیں تو وہ ماں جو 9 ماہ تک بڑی حفاظت سے, بڑی مشکل سے انسان کو اپنے رحم میں رکھتی ہے اور پھر جنتی ہے اور پھر اس کو اپنا خون دودھ کی شکل میں پلاتی ہے, اپنے منہ کا نوالا نکال کر کے کھلا دیتی ہے, انگلی پکڑ کر چلنا سکھا دیتی ہے, بولنا سکھا دیتی ہے, سارا کام کرنا سکھا دیتی ہے. اور جب وہی ماں, وہی باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, خود اپنا کام خود سے کر لو, اپنا کام خود سے کر لو. میرے پیارے بھائی اور دوستوں, جیسے ہم بچپن میں نہ سمجھتے, ہمارے اندر کوئی عقل نہیں تھی, ایسے ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ ہماری بچپن کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حقوق کو سمجھیں, سب سے پہلے ان پر صلہ رحمی کریں. آئیے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا وَالْيَتَامَى وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اپنے قرابت داروں کے ساتھ, جو ہمارے رشتہ دار ہیں, جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. چاہے وہ خالہ ہو, چاہے وہ ماموں ہو, چاہے وہ ماموں زاد ہو, چاہے وہ خالہ زاد ہو, چاہے وہ ساس ہو, چاہے وہ سسر ہو, کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہے, اس کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے. جانتے ہیں اس کا اجر کیا ملے گا؟ اگر ہم نے اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کیا تو ڈبل اجر ہے, ڈبل ثواب ہے. پہلی بات تو صلہ رحمی کرنے کا, یعنی اس کے ساتھ ہم نے احسان کیا, اپنا مال اس پر خرچ کیا, یا اس کے پریشانی میں میں نے ساتھ دیا, اس کا اجر. دوسری بات رشتہ داری نبھانے کا اجر. ہم رشتہ دار بھی ہیں نا, اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم والدین کے حقوق ادا کرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو, ان پر صلہ رحمی کرو. ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے, سالوں سال بیت جاتے ہیں, ایک دوسرے سے گفتگو نہیں ہوتی, بات نہیں ہوتی, اور اگر کوئی امیر ہے تو اس کا تو پوچھو مت, وہ اپنی امیری میں اور اپنے مال کی نشے میں اپنے سگے بھائی کو, اپنے سگے رشتہ دار کو بھول جاتا ہے. آج ہی دنیا کا معاملہ ہے, بغل ہی میں اگر رشتہ دار ہے اور اس کے ہاں ڈیتھ ہو جائے, کوئی مر جائے, بلڈنگ ہے, دیکھے ہوں گے آپ, بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ فلاں شخص بیمار تھا, کافی دنوں سے بیمار تھا, آج وہ مر گیا, لیکن صاحب یہ ہے گھر کے بغل ہی میں ان کو پتہ ہی نہیں. بہت سارے ایسے بھی رشتہ دار اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرتے رہیں. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. آگے چلتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا یتیموں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. وہ لوگ جن کے والدین, خاص طور سے جن کے باپ بچپن ہی میں مر گئے, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. ابھی سچی حقیقت ہے, یہ انسانوں کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہے. کسی کا بھائی مر گیا اور اس کے ہاں بچہ تھا, یعنی وہ جو مرا ہے وہ شخص ایک بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے چھوڑ کے چلا گیا, اور اس کا سگا چچا ہے, اس کے مال کو ہڑپنے کی پوری کوشش کرتا ہے. یہی ہے, نہیں دیتا ہے. یہاں تک کہ کیس ہو جاتے ہیں
اس کے باوجود بھی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. یہی ہے صلہ رحمی. نہیں میرے بھائیو اور دوستو، ہم سمجھیں اگر کوئی شخص یتیم ہو گیا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کا اب کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، ماں کتنا کمائے گی؟ ہمارا حق ہے، اگر بھائی ہے یا باپ ہے یا اور کوئی رشتہ دار ہے تو سب سے پہلے تو اس کا حق ہے. لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو ہم انسانیت کے ناطے ہمارا حق ہے کہ ہم اس یتیم کی کفالت کریں، اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں. کوئی پریشانی آ جائے تو باپ بن کر کھڑے ہو جائیں. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں میرا معاملہ یتیموں کے ساتھ ایسا ہوگا، یعنی جو شخص یتیموں پر رحم کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، ایسے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے اللہ کے رسول نے بتایا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، جنت میں ایسے ہوگا. آپ مقام چاہتے ہیں اگر اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتے ہیں، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں، تو یتیموں پر کثرت سے صلہ رحمی کریں، اپنے مال کو ان کی پریشانی میں خرچ کریں، اور اگر کوئی مال ان کا ایسا ہے کہ انہیں پتہ نہیں تو اسے دوسرے سے دلوانے کی کوشش کریں. آئیے آگے چلتے ہیں. والیتامی والمساکین، مسکین شخص اس پر بھی صلہ رحمی کرنی. مسکین ہم سمجھے کس کو کہتے ہیں؟ جو روڈ پر مانگتے پھرتے وہ نہیں مسکین ہے، جو لوگوں سے کثرت سے ہاتھ پھیلاتے وہ نہیں مسکین ہے، کہیں بھی زبان کھول دیتے وہ نہیں مسکین ہے. مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس تھوڑا ہے، کھا لیا اور سو گیا اور صبح کے انتظار میں ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے کل صبح کہاں سے کھلائے گا، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اپنا دست مبارک کسی کے سامنے پھیلاتا نہیں، اپنے دل میں کوستا ہے کہ اے کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں کل صبح اپنے بچوں کو کھلا دیتا. ظاہر سی بات ہے انسان پریشان رہتا ہے، آج کماتا ہے کل کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا کمائے گا، لیکن بچے ہیں. انسانیت کے ناطے ہر شخص کو اپنے اہل و عیال کی فکر رہتی ہے. وہ شخص مسکین ہے جس کے پاس کھانے کی چیزیں نہ ہو لیکن وہ اپنے ہاتھ کو دوسرے تک پھیلائے نہیں. ہمیں ڈھونڈ کر کے ایسے انسان کو، ایسے مسکین کو، ایسے پریشان شخص کو دینا ہے. ابھی میں نے بتلایا چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے وہ رشتہ دار نہ ہو. اسی لیے اللہ رب العالمین اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کا ذکر کرتا ہے. والیتامی والمساکین وابن السبیل. آگے چلتے ہیں. اور سفر کے مسافر سے بھی اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، بغل میں کوئی شخص ہے، سیٹ کی وجہ سے لڑائی جھگڑا نہ کریں. اسلام اتنی آسانی سے نہیں پھیلا ہے میرے بھائی. اسلام اگر ایسے ہی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے پھیل جاتا تو آج لوگ اتنی کثرت سے لوگوں کی گردنیں کرتی کہ اس کا پتہ نہیں. لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھ لیجئے. لوگ اللہ کے رسول پر لا کر کے کوڑا کرکٹ اور اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیتے تھے، پھر بھی اللہ کے رسول نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو اس ظالم قوم کو ہدایت دے دے. لوگ کوڑا کرکٹ بٹور کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے لا کے پھینک دیتے تھے، لیکن پھر بھی نبی نے جو ثبوت دیا، جو صلہ رحمی اور جو حق دیا لوگوں کو بتلایا، اگر اس کا موازنہ کر لیا جائے تو انسان جو ایک دوسرے سے آج اتنا دور ہے وہ دوری لوگوں سے دور ہو جائے گی. آئیے آگے چلتے ہیں. والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. اور اپنا پڑوسی اگر کوئی ہے تو اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کا جھاڑو لگا کر کے اس کے دروازے کے سامنے کر دیتے ہیں، اے سی چالو کر لیا، اے سی کا پانی اس کے کھڑکی کے سامنے کر دیتے ہیں. اس کو تکلیف دیتے ہی دیتے ہیں، چاہے وہ آپ کو دیتا ہے چاہے آپ اس کو دیتے ہیں، دونوں بات ایک ہی ہے. یہ نہیں صلہ رحمی ہے. پڑوسی ہے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، آپ کا جو حق ہے آپ وہ نبھاؤ، اس کا مت دیکھو. آپ کا حق ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اس کو سمجھانا، اس کو بتلانا. اس نے اگر گناہ کر دیا ہے تو اس گناہ پر اس کو معاف کر دینا، یہ آپ کا حق ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر پڑوسی میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں پتہ نہیں رہتا کہ فلاں شخص مر گیا، نہیں معلوم. جب اس کا جنازہ لوگ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں تب پتہ چلتا وہ فلاں شخص میرا پڑوسی مر گیا. قریبی گھر کے بازو کا ہے، اگر پڑوسی ہے اس پر بھی ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کریں.
اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا اگر پڑوسی نہیں ہے یعنی آپ کا قریبی پڑوسی نہیں، اس سے دور ہے، آپ کا یہ گھر ہے، روڈ کے اس بازو میں اس کا گھر ہے، یہ سمجھ لیجئے اگر پڑوسی نہیں ہے اس کے باوجود بھی اس پر بھی صلہ رحمی کرنی، والجار ذی القربى والجار الجنب، گھر کا جو دور شخص ہے، آپ کا پڑوسی نہیں ہے، آپ کے پڑوسی ہونے کے علاوہ شخص ہے، اس پر بھی صلہ رحمی کرنی ہے، والصاحب بالجنب، اور اللہ رب العالمین نے کہا اپنی عورتوں پر بھی صلہ رحمی کرو، وہ عورت جسے ہم نکاح میں لے کر آتے ہیں، خاص طور سے جب پہلے شادی ہوتی ہے اور 2-4 سال کا معاملہ جب شروعات کا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب بچے پیدا ہو جائے، 2-4 بچے ہو جائے تب تک کا، اس کے بعد اگر انسان کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو یہ پہلے کے مراحل رہتے ہیں وہ بہت اہم رہتے ہیں، انسان سمجھ نہیں پاتا اور سوچتا ہے میں نے اس کو نکاح کر کے لایا ہے، یہ میری غلام ہے، اس سے خوب کام کروائے، سارا کام اسی پر لاد دے، سارے گھر کا کام اسی سے کروائے، نہیں، یہ حق نہیں ہے۔ وہ عورت جس کو آپ نے اپنا شریک حیات بنایا، اس کے ساتھ نکاح کیا، اس پر بھی صلہ رحمی کرنی ہے۔ اسلام بہت ہی پیارا دین ہے، اگر ہم گناہ کے قریب جائیں گے تو شیطان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین رسی ڈھیل کر دے گا، جا گناہ کر، وہ املی لہم منا کیدی متین، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ لیکن اگر ہم اسلام کو سمجھنا چاہیں گے، ہدایت اپنے آپ میں پیدا کرنا چاہیں گے تو اللہ رب العالمین بڑا رحیم و کریم ہے، ہدایت دے گا۔ اسی لیے ہم سمجھیں، بہت سارے حقوق میں نے گنا دیے، آگے چلتے ہیں۔ اگر بیوی ہے تو اس پر بھی صلہ رحمی کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے ہاں کوئی ورکر ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، کوئی غلام شخص ہے، اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین بذات خود کہتا ہے کہ تم اس پر بھی صلہ رحمی کرو، ایسا نہ ہو کہ اس پر بوجھ زیادہ ڈال دو، اس کے جسم کے اعتبار سے، اس کے ٹائم کے اعتبار سے اس پر بوجھ زیادہ ڈال دو، کر نہ پائے، نہیں، ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کر دیا، اور آگے بیان فرمایا وما ملکت ایمانکم، وہ لوگ جن کے تم مالک ہو، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہاری ہاتھوں میں ہیں، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں خاص طور سے کس پر ہوتی ہے؟ مال پر ڈیپینڈ رہتی ہے۔ کسی کے پاس اللہ رب العالمین نے زیادہ مال و دولت دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب کے ساتھ صلہ رحمی کرے، انسان ہونے کے ناطے انسانیت کو نبھائے، ورنہ اگر نہیں کرے گا اور تکبر کرے گا، اپنی زندگی کو ہٹ دھرمی کے ساتھ گزارے گا، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اللہ رب العالمین ہر متکبر شخص کو، ہر ہٹ دھرمی کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی ہو، چاہے وہ آپ کا سگا رشتہ دار یا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو۔ ایک حدیث سنتے ہیں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اگر ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ان الرحم شجنۃ من الرحمن، یہ صلہ رحمی جو ہے یہ اللہ رب العالمین سے جڑی ہوئی ہے، رحمان سے لٹکی ہوئی ہے، اسی سے اس کا تعلق ہے۔ من وصلک وصلتہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ شخص، یہ حدیث قدسی ہے، وہ شخص جو صلہ رحمی کو کرے، یعنی ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے، ایک دوسرے کو جوڑے، کس تعلق سے؟ صلہ رحمی کرنے کے تعلق سے، وصلتہ، تو میں بھی اس کو جوڑتا ہوں۔ یعنی اگر ہم اپنا مال کسی پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے پاس جو خزانہ ہے، اللہ رب العالمین خود ہی کہتا ہے وصلتہ، تو میں بھی اس پر اپنا مال خرچ کروں گا۔ ومن قطعک قطعتہ، اور جو شخص اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے غیر پڑوسی سے، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، اور دنیا کا کوئی بھی شخص اس سے اگر قطع رحمی کرے، اس پر صلہ رحمی نہ کرے، تو میں بھی اس سے اپنا ناطہ توڑ لیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیو اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں پر عمل کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اس دنیا میں جب تک باقی رکھ، ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں ایک دوسرے پر زیادہ سے زیادہ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں خصوصاً
جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان پر صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، وہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، ہم اسے انسان سمجھیں اور مسلمان سمجھیں یا کافر ہی کیوں نہ ہو، اے رب العالمین ہمیں ہر شخص پر صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد